الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجهم حافظون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کوئی لمبی تقریر کروں گا ایسا ڈر دل سے نکالنے، آج کل دن چھوٹا، عصر کے بعد پھر فوراً مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، پھر نکاح کے وقت زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جلدی نبٹ جائے تو اچھا ہے۔ میں نے سورہ مومنون کی ایک چھوٹی سی آیت کا سہارا لیا ہے، ترجمہ کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک مومن کامل میں 7 صفات ہونی چاہیے، وہ مومن کامل کہلاتا ہے، کمپلیٹ مومن۔ یہ 7 صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہوتا ہے، بدکاریاں اور برائیوں سے اس کا دامن پاک ہوتا ہے۔ قرآن کریم اچھے اخلاق سکھانے والی کتاب ہے۔ دنیا میں ایک بہترین انسان بن کر اگر زندگی گزارنا ہے تو قرآن کا مطالعہ پڑھنا تو ہے ہی، قرآن کریم کو تلاوت تو کرنی ہے، یہ تو بڑی طاعت ہے، بڑی عبادت ہے تلاوت قرآن، لیکن ساتھ ساتھ قرآن کریم کو سمجھنا کہ یہ کتاب اتاری گئی مقصد کیا ہے، کون سی آیت کیا تقاضا کرتی ہے، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم، حالانکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ایک صفت یہ ہونی چاہیے مومنین میں کہ بدکاری سے پاک ہو، ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ سبب گناہ نگاہیں، مرد بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں تو شرمگاہوں کے گناہ کم ہو جائیں۔ آج دنیا میں جو بڑے گناہ ہیں وہ آنکھوں کے اور شرمگاہوں کے گناہ،
پہلے آنکھیں دوسرے سے جا کر ملتی ہیں، ٹکراتی ہیں، اس کا اثر دل دماغ پر پڑتا ہے، پھر اس سے شیطانی وساوس اور خیالات آتے ہیں، معاملہ آگے بڑھتا ہے، بدکاری جو بہت بڑا گناہ ہے اس میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسلام میں اگر اسلامی حکومت ہو تو غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر بدکاری کا ارتکاب کریں اور 4 گواہوں کے ذریعے سے ثابت ہو جائے، اور معاملات کے اندر 2 گواہ چاہیے، سنگین معاملہ ہے 4 گواہ چاہیے، اور 4 گواہ چشمدید چاہیے جو یقین کے ساتھ یوں کہے کہ اس نے بدکاری کی، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جانتے ہو سزا کیا ہے؟ سزا ہے 100 کوڑے لگانا، اور اتنا بڑا مجمع جمع کرنا، پھر کوڑے لگانا۔ اس پر سوال ہوتا ہے کہ بھئی یہ مجمع کو کیوں جمع کرنا؟ مجمع کو عبرت کے لیے جمع کرنا ہے کہ ایک بدکاری پر جب سزا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ دل میں اگر کوئی خیال بھی آتا ہوگا تو یہ 100 کوڑے برستے دیکھ کر نکل جائے گا۔ اب دوسرا ایک مسئلہ سنو، اگر شادی شدہ بدکاری کرے اور پکڑا جائے، مرد بھی شادی شدہ کو کوئی زنا کی ضرورت ہے تو گناہ سنگین تر ہوا۔ شادی کے بعد گناہ کرنا گناہ سنگین تر ہوا، بڑھاپے میں گناہ کیا سنگین تر ہوا کہ بھئی بڑھاپا عبادت کا زمانہ ہے، اس میں گناہ کر رہا ہے، سنگین گناہ۔ ایک کم علم اگر گناہ کرتا ہے وہ چھوٹ جائے گا، اللہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، چھوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی چور پکڑا گیا، کورٹ میں پیش کیا گیا، اس سے پوچھا گیا تو نے چوری کی، اس نے کہا کہ صاحب چوری کرنا آسان کام نہیں ہے، بہت بڑا آرٹ ہے، ڈبل سزا دے گا۔ ایک تو گناہ کرتا ہے اس کو آرٹ بھی سمجھتا ہے۔ ارے بھائی کسی کا دروازہ کھولنا، قفل توڑنا یہ کوئی آسان کام، اور پھر اگر وہ یوں کہے کہ میں نے تو چوری اس لیے کی کہ اماموں کی تنخواہ کا میں سب کو بانٹ دوں گا، تو اور بڑا گناہ ہے۔ تو شادی شدہ کا گناہ کرنا بڑا جرم ہے، تو اس کی سزا بھی بڑی ہے۔ سزا کیا ہے؟ پتھر مارنا، کنکر مارنا۔ کتنا مارے؟ ایک راؤنڈ بنائیں گے، اس کو بیچ میں کھڑا کریں گے، اور جتنا مجمع آیا ہوگا وہ سب مل کر ایک مخصوص درجے کا پتھر مارے گا۔ بڑے ڈھیپلے نہیں مارنا، چھوٹے چھوٹے پتھر ماریں گے۔ کتنے ماریں گے؟ اتنے ماریں گے کہ وہ مر جائے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بڑا اسلام کے اندر پنشمنٹ کا اسٹرکٹ طریقہ ہے، اتنا اسٹرکٹ کر دیا، مارو اتنا کہ مر جائے۔ اور بھائی پتھر کیوں مارتے ہیں اس کا جواب میں دیتا ہوں، کتاب میں نہیں، میرے پاس کتاب میں تو دوسری حکمتیں لکھی ہے۔ شادی شدہ ادھیڑ عمر کے انسان نے بدکاری کی تو پتھر اس لیے مارے کہ اس کی عقل پہ پتھر پڑے، کہ اس نے بدکاری کی، گھر میں موجود ہے بیوی، پھر کیا ہے؟ تو عقل پہ پتھر پڑے تو پتھر مار مار کے مار ڈالو۔
تو امریکہ کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ تمہارے یہاں پنشمنٹ بہت سخت ہے. تو شاہ فیصل نے کہا تمہارے یہاں بدکاری کا گراف کیا ہے؟ کہا ہمارے یہاں تو لیو ان ریلیشن شپ کا مسئلہ ہے، ہم لوگ کہاں نکاح کرتے، جو پسند آئی لڑکی پکڑو، 2-4 دن رکھو، اس کی تمنا پوری ہوئی، اس کی خواہش پوری، وہ اس کے گھر یا اس کے راستے پر. اسلام ایسا نہیں کرتا. اسلام چاہتا ہے نکاح جو ہے دائمی ہو، اس لیے طلاق کو اچھا نہیں سمجھا، جڑ کے رہنا وہ کمال ہے. طلاق دینے میں کیا دیر لگتی ہے، 1 منٹ کے اندر طلاق کیا تو طلاق ہوئی. نکاح کر کے بیوی کو اپنا بنا کر اس کے حقوق ادا کر کے اس کو زندگی بھر نبھانے یہ کمال ہے. بھائی تمہارے یہاں کتنا گراف ہے بدکاریوں کا؟ فرمایا ہر آدھے گھنٹے میں ایک عورت کی عزت خراب ہو جاتی، لاکھوں کی تعداد ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں ایسا کوئی پنشمنٹ نہیں ہے. فرمایا میرے یہاں سعودی عرب میں پوچھو کہ کیا میرے یہاں سزا ہے؟ کا سزا ہے کنکر پتھر مار کر مار دینا. تو میرے یہاں گناہوں کا گراف 0 ہے، کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی. سزائیں سخت ہے. سعودی عرب میں مکے میں کروڑوں لاکھوں کے مجمع کے بیچ میں راڈو پڑی ہے، لوگ ایسا دور سے گزرتے ہیں جیسے سانپ پڑا. ارے بھائی اتنی اچھی راڈو گھڑی ادھر، میں نہیں، جو لے کے جائے گا پہلے اسی کو بلیم کرتا ہے پولیس، تو کہاں سے لائے، وہ اٹھاتا ہی نہیں. اسلام میں معلوم ہے گمشدہ چیز اگر مل جائے تو اس کا ویلیو دیکھا جائے گا، اور اس کے ویلیو کے اعتبار سے اس کا نشر و اشاعت کرنی پڑے گی، اپنے پاس رکھنا پڑے گا، چورے چوٹے ہر جگہ اعلان کرنا پڑے گا. تمہاری پاس گاڑی آوے تھاکی جائے وہ پاڑی پاڑی نہیں ہماری سوسائٹی نے اندر وینگڑا نے بٹاٹا بھی ہوا ہے وہ پاڑی پاڑی نے تھاکی جائے کوئی لیتو نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا پاک دامنی بہت بڑی نعمت ہے. ہر نبی پاک دامن ہوتا ہے، صحابہ پاک دامن. بھائی ایک بات بتاؤ، آپ کا سفید کرتا اس پر 2-3 چھینٹے اگر کالک کے لگ جائیں تو پسند کرتے؟ ارے چلو عام آدمی تو اب یہ کہ لگ گئے تو لگ گئے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن دلہا کی کرتے کے اندر اور شیروانی کے اندر ایک آدھ بلیک اسپاٹ ہو، شیروانی واپس کرتے ہیں درزی کو، یہ تو نے کیا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ کو بھی ایمان والا دامن پاک لے کے جائے تو وہ جنت میں سیٹ ہونے کے لائق بنتا ہے. ایسا ویسا جنت میں نہیں جاتا، یہ سب چیکنگ ہوگی پھر جنت میں جائے گا. نکاح کیوں رکھا ہے؟ آپ سوچتے ہوں گے کیا باتیں کر رہا ہے. نکاح اس لیے رکھا ہے کہ بدکاریاں رک جائے. نوجوانوں کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی شادی کر لو. شادی جلدی کیوں نہیں ہوتی؟ مکان کا نظام نہیں ہے، کمائی کا نظام نہیں ہے. ارے سب نظام ہو جائے گا، تم سنتوں پر عمل کرنے کا نظام بناؤ گے، باقی دنیا کا نظام اللہ بنا دے. پاک دامن رہنے کے لیے آسان راستہ کیا ہے؟ نکاح بولو نا، نکاح نوجوان بولو اور جلدی شادی کر لو، تاکہ آنکھوں کے گناہ، شرمگاہوں کے گناہ، موبائل پر ننگی فلمیں دیکھنے کا گناہ سب ختم ہو جائے، اور پھر نمازیں بنے گی.
ورنہ نماز کے اندر نوجوان بیچارہ یہی فکر لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ باجی ماری نکاح کیا کرا. جلدی کمانا شروع کرو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، کم خرچہ کرو، جلدی شادی کرو. آج کی تقریر کا میرا پیغام نوجوانوں کے نام، بدکاریوں سے بچنا ہو، گناہوں سے بچنا ہو، شادی سنت طریقے کے مطابق کم سے کم خرچے کے ساتھ کر لیجئے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. جتنا مسلمان دنیا میں عمل کرتا ہے اس کا واحد سبب یہ ہے کہ وہ اپنا ایمان حفاظت کے ساتھ لے کر جنت میں جانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ آج کے نکاح کو مبارک فرمائے، باعث خیر و برکت بنائے، نیک اولاد کے آنے کا ذریعہ بنائے. ہمارے حافظ آفتاب صاحب آرڈر لائے تھے کہ نکاح پڑھانا ہے، تو حضرت کی صاحبزادی کا نکاح، دلہا صاحب بھی موجود ہے. ایسا زمانہ بھی ہم نے دیکھا کہ بھئی دلہا آتا ہی نہیں ہے. اب بیان کر رہا ہوں میں، کہتے کھینچو کھینچو. میں نے کہا یہ ربڑ نہیں ہے کھینچو کھینچو بولتے ہیں. پھر میں نے کہا دلہا کہ بس آج ریلا ہے. 20 منٹ اور بیان کیا. میں نے کہا دلہا کہاں ہے؟ کیا آنے کے اندر ہے جائے. پھر پوچھا بھائی کہاں ہے؟ کہ دودھ پی رہا ہے. میں کہا بچپن میں دودھ نہیں پی. بہرحال یہ بڑا اچھا ماحول ہے، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، جمعہ کا دن ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، اور الحمدللہ ہم لوگوں نے نماز با جماعت پڑھی. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. اور اب یہ سنت ادا ہوتی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ مبارک فرمائے. وآخر دعوانا. حامد علی سید صاحب، آپ نے اجازت لی. گواہ ہیں جناب محمد حسن شرف الدین صاحب. آپ نے دیکھا کہ نہیں؟ توصیف خان صاحب پٹھان، آپ بھی گواہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى:
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ جناب عادل خان صاحب ابن حمید خان پٹھان ظہیرہ بانو کی ذات کو بیٹی دلاور قادری صاحب کی اور بوکالت حامد علی سید صاحب بگواہی محمد حسن اور توصیف خان صاحب مہر 51,000 روپیہ نقد آپ کے نکاح میں ظہیرہ بانو کی ذات کو دیا۔ آپ نے اس طرح سے انہیں اپنے نکاح میں قبول فرمایا۔ جی ہاں میں نے قبول فرمایا۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام۔ اللهم ألف بينهما كما ألفت بين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواج المطهرات أمهات المؤمنين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، نکاح کو مبارک فرما، باعث خیر و برکت بنا، نیک ذریت کے آنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا۔ اے اللہ دونوں خاندانوں میں محبت عطا فرما، خلفشار اور انتشار سے اللہ حفاظت فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ جوڑے میں آپس میں مودت نصیب فرما اور خاندانوں میں محبت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔